پیر کا دن الحمدللہ میرے سرکار کی ولادت بھی پیر کے دن کا ہے اور اس بار 12 ربیع الاول شریف بھی پیر کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نکات علماء اہل سنت۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کو، سب کہیں آمین۔ یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کو، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلرقبہ امداد کو، قادری جب نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارہ کو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ اور یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے ید بنایا، تجھے حمد ہو خدایا، تجھے حمد ہو خدایا۔ اور یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس پروقار جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے انجمن عاشقان رسول جنہوں نے محنت کر کے آج کا یہ جلسہ سجایا، اور بالخصوص یہ عوام جو آج ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے نیند کو قربان کیے سرکار کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، جو نہیں آئے وہ افسوس کریں، کیونکہ ذکر رسول کا ہے، ذکر رسول کا ہے۔ یہ محفل میرے رسول کی ہے، اور جس کو رسول سے محبت ہوتی ہے وہ یقیناً محفلوں میں آیا کرتے ہیں، اور وہی آتے ہیں جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے وہ اس کے محبوب کی محفل میں گھر سے چل کر آ جایا کرتا ہے۔ تو جو بھی آئے ہیں یہ چنے ہوئے بندے ہیں جس کو اللہ نے ذکر رسول سننے کے لیے چن لیا۔ یہ شمار لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، مگر اللہ ان میں سے کسی کسی کو چن لیتا ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ چنے جاتے ہیں، اور وہ چنندہ بندے ہوتے ہیں جن کو عبادت کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ چنندہ ہوتے ہیں، ورنہ سبھی نہ آ جائے مسجد میں، لیکن اللہ کا فضل جس پر ہو جائے وہی وقتہ نماز کا پابند ہوتا ہے، وہی ذکر رسول کی محفل میں آتا ہے، اور اسی کا دل خوش ہوتا ہے محفلوں میں بیٹھ کر جس کو اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے چن لیتا ہے۔ تو آپ جو بھی یہاں بیٹھے ہو چنندہ شخصیتوں میں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو
کہ اللہ نے آج اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دی۔ مجھ سے پیشتر عالم نبی فاضل جلیل حضرت مولانا عبدالعلیم اتاری صاحب کی بہترین تقریر، بہترین خطاب آپ نے سماعت کی۔ تھوڑی دیر مجھے بھی سنیے، سرکار کی آمد ہے، اور آمد سے قبل زمانہ کیسا تھا؟ کسی شاعر نے، اگر میں تقریر کے انداز میں بولوں گا تو زمانے رسول سے قبل کا زمانہ ہی بے شمار وقت لے جائے گا، مگر چند لفظوں میں آپ صرف کے اشعار میں سماعت کر لیں کہ کوئی کسی کا نہ تھا حضور سے پہلے، جی کوئی کسی کا نہ تھا حضور سے پہلے، بڑی عجیب تھی دنیا حضور سے پہلے، بڑی عجیب تھی دنیا حضور سے پہلے، حضور آئے تو کعبے کو چین آیا، حضور آئے تو کعبے کو چین آیا، بہت تڑپتا تھا کعبہ حضور سے پہلے، بہت تڑپتا تھا کعبہ حضور سے پہلے، حضور آئے تو کعبے کو چین آیا، بہت تڑپتا تھا کعبہ حضور سے پہلے۔ اور آپ یہ بھی شعر سنیں کہ مصیبتوں کا، بلاؤں کا نام تھا یثرب، آج جسے ہم مدینہ کہتے ہیں اس کا نام یثرب تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مصیبتوں کا، بلاؤں کا نام تھا یثرب، نہ تھا مدینہ، مدینہ حضور سے پہلے، نہ تھا مدینہ، مدینہ حضور سے پہلے، حضور آئے تو کعبے کو چین آیا، بہت تڑپتا تھا کعبہ حضور سے پہلے۔ اللہ نے اپنا محبوب بھیجا تو احسان کے ساتھ بھیجا، جی بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، مگر کوئی احسان نہیں۔ جب اللہ نے اپنا محبوب دیا تو احسان جتا کر دیا، احسان جتایا کہ میں نے اپنا محبوب دیا، میرے بندوں یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب دیا ہے۔ حضرات اللہ نے احسان جتایا، اور اللہ کا کرم دیکھو، اللہ نے اپنا احسان بندوں پر جتایا کہ میں نے اپنا محبوب دیا، مگر محبوب پر کسی کا احسان ہو یہ رب کو گوارا ہو، کسی کا احسان ہو یہ رب کو گوارا نہیں۔ حضرات ایک مثال آپ کو سمجھتے ہوئے چاہیے کہ جو چیز پہلے ہوتی ہے، جو چیز بعد میں ہوتی ہے، پہلے والے کا اس پر احسان ہوتا ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے، پہلے والے کا اس پر احسان ہوتا ہے۔ مثال یوں سمجھیے آپ کہ باپ پہلے، بیٹا بعد، تو باپ کا احسان بیٹے کو، دادا پہلے، پوتا بعد، تو دادا کا احسان پوتے پر ہوتا ہے۔ تو جو چیز پہلے ہوتی ہے بعد والے پر اس کا احسان ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا، سب سے آخر میں مصطفیٰ تشریف لائے، سب سے ایک میں آیا، مگر اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کو سب سے آخر، مگر بنایا سب سے پہلے۔ کیا نام اگر آخر میں بنا بھیجنا ہی تھا تو پہلے اگر آخر میں بھیجنا ہی تھا تو پہلے کیوں نہیں بنایا؟ اور جب پہلے بنایا تو پہلے بھیجا کیوں؟ جب پہلے بنایا تو پہلے بھیجا کیوں نہیں؟ کیا ضرورت تھی حضرت آدم علیہ السلام بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی حضرت نوح کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی حضرت شیش کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجنے کی؟ کیا اللہ سب سے پہلے تو نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور بنایا تو سب سے پہلے بھیج دیا ہوتا، تو جس کے سب سے پہلے
بھیج دیا ہوتا، آخر میں بھیجنے کی کیا ضرورت؟ تو رب نے سمجھا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو وجود عطا کیا۔ آدم کو نبوت ملی تو محبوب کے صدقے میں، آدم کو وجود ملا تو نبی کے صدقے میں، نوح کو نجی بنایا تو نبی کے صدقے میں، حضرت ابراہیم کو خلت عطا کی تو نبی کے صدقے میں، حضرت اسماعیل کو ذبح عیسال کا تمغہ عطا کیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تو نبی کے صدقے میں۔ یہ جتنے نبی آئے میں نے سب کو بھیجا پیغمبر بنا کر، اور سب سے یہ عہد لیا آدم تم جاؤ میرے محبوب کے آنے کا اعلان کرتے ہوئے جاؤ، اے عیسیٰ تم جاؤ میرے محبوب کے آنے کی خوشخبری دو۔ تو جتنے نبی آئے سب احمد مختار کی خوشخبری بن کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب پر کسی کا احسان ہو یہ رب کو گواہ۔ حضرات اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ ایک مثال میں نے بڑی پیاری پڑھی تھی کہ حضرات جو چیز بعد میں ہوتی ہے پہلے والے کا اس پر احسان ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمارے عرشی بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہمارے نعیم بھائی بھی بیٹھے ہیں، سید صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ سید صاحب حج کر کے آ گئے ہیں، حج کر چکے ہیں۔ اللہ آپ کو حج بنا دے، اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے۔ حضرات حج کی تمنا ہر ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے، جو مومن ہے اس کے دل میں حج کی تمنا ہے۔ مگر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو صاحب نصاب ہے، جانے کی طاقت رکھتا ہے، جسے اللہ نے دولت دی ہے، وہ کنجوسی نہ کرے، تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا۔ تو ابھی وقت باقی ہے، حج کا فارم بھر دے جس کے پاس ابھی ٹائم ہے، حج کے فارم آ چکے ہیں اور بھر دیجئے جس کو اللہ نے دولت دی ہے، یہ ضروری ہے۔ حضرات ہر ایک کے دل میں حج کی تمنا ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر کسی نے حج کا ارادہ کیا، ہمارے اطاری صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اطاری صاحب کی تیاری ہے، اللہ ان کی تیاری مکمل کر دے اور جلدی سے جلدی یہ حج کر لیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے فارم بھر دیا اور تیاری مکمل ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا، اور جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے عزیز و رشتہ دار اور اقربا کو سب کو خبر دی اور کہنے لگے میں حج کو جا رہا ہوں، فلاں تاریخ ہے جانے کی، ملنے کا وقت فلاں دن ہے، آپ لوگ تشریف لائیے۔ سبھی لوگ اس تاریخ پر تشریف لاتے ہیں، عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، دوست و احباب بھی آتے ہیں، اور جو بھی آتے ہیں ہاتھ میں پھول لے کر آتے ہیں، گلاب لے کر آتے ہیں، حضرات گلے میں ہاتھ ڈال کر جاتے ہیں، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہے، سب دیکھ کر یہی کہتا ہے حاجی صاحب یہ ساعت اللہ نے آپ کو بخشی ہے، مبارک ہو، میرے لیے دعا کرنا۔ کوئی کہتا ہے میری اولاد کے لیے دعا کرنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے میرے بچوں کے حق میں دعا کرنا، کوئی کہتا ہے میری شفا یابی کے لیے دعا کرنا، کوئی کہتا ہے میرے کاروبار کے لیے دعا کرنا۔ الغرض ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی بات حاجی صاحب کے سامنے رکھتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے۔ اسی درمیان حاجی صاحب کے پاس ایک مالی آیا ایک گلاب کا پودا لے کر اور کہنے لگا حاجی صاحب آپ حج کو جا رہے ہو، میرے پاس کچھ نہیں، میں ایک گلاب کا پودا لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں پیڑ پودوں کو بیچا کرتا ہوں، یہ گلاب کا پودا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے۔ حاجی صاحب بڑے خوددار تھے، اس غریب سے گلاب کا پودا لیا اور لینے کے بعد اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، چند سکے نکال کر اس مالی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا میں نے پودا قبول کیا، یہ آپ لے لیجئے، یہ سب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مالی نے پیسے لیے، گلاب کا پودا حاجی صاحب کے حوالے کیا، مالی چلا گیا اور اس کے بعد حاجی صاحب کے ہاتھ میں گلاب کا پودا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی میرے بیٹے میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب آیا، کہنے لگا ابا حضور آپ نے آواز دی میں حاضر ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا بیٹا یہ گلاب کا پودا ہے، میں حج کو جا رہا ہوں، معلوم
ہے 40 یا 42 دن کے بعد میرا لوٹنا ہوگا. اس گلاب کے پودے کی ذمہ داری تمہاری ہے. اب اس گلاب کے پودے کی دیکھ ریکھ تمہاری ہے. اس میں پانی ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو سوکھنے مت دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. سعادت مند بیٹے نے کہا ابا حضور آپ کا حکم سراپوں پر. جو سعادت مند بیٹے ہوتے ہیں یقیناً ماں باپ کی بات کو نظر انداز نہیں کرتے. جو حکم دیا جاتا ہے وہ بچے اس حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ بچے ناخوف ہوتے ہیں جو ماں باپ سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تمام اولادوں کو ماں باپ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب باپ نے حکم دیا بیٹے نے سر نیاز خم کیا اور کہا ابا حضور آپ کی بات کو میں نے سن لی. اس گلاب کے پودے کی دیکھ ریکھ کروں گا. اس میں پانی بھی ڈالوں گا. اسے سوکھنے نہیں دوں گا. میرا وعدہ ہے آپ جائیں بے فکر ہو کر جائیں. حاجی صاحب سب سے ملاقات کر کے حج کو نکل گئے. حج کی سعادتیں انہیں ملی. سارے ارکان ادا کیے. صفا و مروہ کی سعی کی اور سارے ارکان ادا کرنے کے بعد نبی کے روضے پر حاضری دی اور قسمت سے وطن لوٹنا نصیب ہوا. گھر آئے دوستو احباب ملاقات کے لیے آئے. ملاقات ہو گئی. سب سے ملنا جلنا ہو گیا. حاجی صاحب کو اچانک خیال آیا جاتے وقت میں نے گلاب کا پودا اپنے بیٹے کو دیا تھا. ذرا پوچھ تو لوں اس گلاب کے پودے کا کیا ہوا. بیٹے کو قریب بلایا. کہنے لگا بیٹا جاتے وقت میں نے ایک چھوٹا سا گلاب کا پودا دیا تھا. بتا اس گلاب کے پودے کا کیا ہوا. بیٹے نے کہا ابا حضور پوچھنے کی ضرورت نہیں چل کر آنکھوں سے دیکھ لیجئے. باپ کا ہاتھ پکڑا. باپ نے لے کر گیا اور باپ نے جب اس گلاب کے پودے کو دیکھا دیکھتے ہی بے ساختہ ان کی زبان سے نکلی آہ میرا گلاب. آہ میرا گلاب. اتنا سننا تھا. بیٹے نے ہاتھ پکڑا. کہنے لگا ابا حضور ابھی تو آپ نے تازہ حج کیا ہے. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا میرا گلاب. میں نے مانا کہ آپ نے چند سکے مالک کو ضرور دیے تھے. میں نے مانا کہ آپ نے خریدا ضرور تھا لیکن صرف آپ کا نہیں اس گلاب پر میرا بھی حق ہے. میں نے اس گلاب کے پودے پر پانی ڈالا ہے. میں نے اس گلاب کے پودے کی دیکھ ریکھ کی ہے. میں نے اس گلاب کے پودے کی سینچائی کی ہے. میں نے بڑا خیال رکھا. تو صرف آپ کا نہیں اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے. اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے. ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی. زمین پکار اٹھی. کہنے لگی او باپ اور بیٹے خاموش. یہ صرف تیرا نہیں ہے بلکہ اس گلاب پر میرا بھی حق ہے. اس لیے کہ میں نے اپنا چھاتی چیر کر اس گلاب کے پودے کو جگہ دیا. اگر یہ میری چھاتی پہ نہ ہوتا اگر میں اسے اپنے سینے پہ نہ رکھتا تو یہ گلاب کا پودا ہرا نہ ہوتا. یہ گلاب کے پودے پہ پھول نہ ہوتا. اگر میں اسے اپنے سینے پہ جگہ نہ دیتا تو اس گلاب کے پودے پہ ہریالی نہ ہوتی. تو سن اے حاجی صرف تیرا نہیں وہ بیٹے صرف تیرا نہیں بلکہ یہ گلاب کا پودا میرا بھی ہے. اس پر میرا بھی حق ہے. ابھی زمین یہ پکار ہی رہی تھی وہیں سے بادل برس پڑا. کہنے لگا او زمین خاموش. صرف تیرا ہی نہیں ہے میں نے بھی اس پہ پانی برسایا ہے. میرا بھی حق اس گلاب کے پودے پر ہے. ابھی بادل نے اپنی یہ بات کہی تھی کہ وہیں سے سورج نے پکارا او بادل خاموش. اگر میں اپنی سورج کی شعاعیں اس گلاب کے پودے پر نہ ڈالا ہوتا تو کبھی بھی اس گلاب کے پودے کو ہریالی نہ ملتی. کبھی بھی اس گلاب کے پودے کو آکسیجن نہ ملتا. میری آکسیجن کی وجہ سے یہ گلاب کا پودا ہرا ہے. اس گلاب کے پودے پر پھول ہے تو اس گلاب کے پودے پر میرا بھی احسان ہے. ابھی سورج یہ بات کر ہی رہا تھا چاند کی چاندنی پکار اٹھی او سورج خاموش. صرف تیری ہی شعاعوں نے اس کو ہرا بھرا نہیں کیا ہے بلکہ میں نے چاندنی راتوں میں اپنی چاندنی سے اس گلاب کے پودے کو سینچا ہے. میں نے اپنے چاندنی اس کے پتوں پر بکھیری ہے. لہذا اس پر میرا بھی احسان. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے سے گلاب کا پودا حاجی کہہ رہا ہے میرا احسان. بیٹا کہہ رہا ہے میرا احسان. زمین کہہ رہی ہے میرا احسان. سورج کہہ رہا ہے میرا احسان. چاند کہہ رہی ہے میرا احسان. ہوا فضا کہہ رہی ہے میرا احسان. بارش کے قطرات کہہ رہے ہیں میرا احسان. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ جو چیز بعد میں ہوتی ہے پہلے والے کا اس پر احسان ہوتا
ہے. کیوں؟ حاجی پہلے گلاب کا پودا بعد میں، بیٹا پہلے گلاب کا پودا بعد میں، آسمان پہلے گلاب کا پودا بعد میں، زمین پہلے گلاب کا پودا بعد میں، سورج پہلے گلاب کا پودا بعد میں، چاند پہلے گلاب کا پودا بعد میں. تو جو چیز بعد میں ہوتی ہے پہلے والے کا اس پر احسان ہوتا ہے. تو میرے نبی جب بعد میں آئے تو سورج کہہ سکتا تھا نبی پر میرا احسان، چاند کہہ سکتا تھا نبی پر میرا احسان، ہوا کہہ سکتی تھی نبی پر میرا احسان، فضا کہہ سکتی تھی نبی پر میرا احسان. اللہ نے ان تمام احسانوں سے پاک کر کے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر. سرکار کی آمد، مختار کی آمد، سردار کی آمد. عشق محبت، عشق محبت. خطیب اہل سنت علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ. سبحان اللہ. حضرات، اللہ نے تو سب سے پہلے اسی لیے پیدا فرمایا کہ زمین کا کوئی ذرہ یہ نہ کہہ سکے کہ مصطفیٰ پر میرا احسان ہے. جو چیز پہلے ہوتی ہے بعد والے پر اس کا احسان ہوتا ہے. وہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور بنایا تاکہ میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ ہو اور میرے محبوب کا احسان سارے زمانے پر ہو. سورج پر مصطفیٰ کا احسان، چاند پر مصطفیٰ کا احسان، آسمان پر مصطفیٰ کا احسان، زمین پر مصطفیٰ کا احسان، خشک و تر پر مصطفیٰ کا احسان، یہاں تک کہ حضرت آدم پر میرے مصطفیٰ کا احسان، حضرت شیش پر میرے مصطفیٰ کا احسان، حضرت نوح پر میرے مصطفیٰ کا احسان. جو ہے ساری چیزوں پر میرے نبی کا احسان ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرما دیا احسان کے ساتھ اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. اور جب نبی تشریف لائے اللہ اکبر کیا سما تھا. نبی آئے، نبی کی آمد سے قبل قحط تھی، نبی کی آمد سے نبی کی آمد سے پہلے سارا عرب پریشان تھا، چاروں طرف قحط تھی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر کیسے کیسے سوغات لٹائے ہیں. اللہ اکبر، کتنے تحفے دیے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر بندوں کو جھولی بھر بھر کے عطا فرمایا. اللہ اکبر، زمین سیراب ہو گئی مصطفیٰ کے آنے پر. اللہ اکبر، آسمان کے تارے زمین کے طرف جھکے آ گئے مصطفیٰ کی آمد پر. تاروں نے میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ لیا. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور جب نبی آئے تو تمام اولاد آدم مل کر جو کام نہ کر سکے تنہا میرے مصطفیٰ نے وہ کام کر دیا. میرے نبی نے تنہا وہ کام کیا. نبی آئے تو مزاج بدلے، نبی آئے تو حالات بدلے، نبی آئے تو ذہن بدلے، نبی آئے تو ہوا فضا بدلی، نبی آئے تو خشک و تر بدلے، یہاں تک کہ زمانے کا نظام بدل دیا. میرے مصطفیٰ آئے تو جہاں جہالت تھی وہاں علم کا نور پھیلا دیا. میرے مصطفیٰ نے جہالت کا خاتمہ کیا. مصطفیٰ کی آمد ہے مومنو، ذرا اندازہ لگاؤ. آج ہم نبی کی آمد پر جلسہ سجا لے تو ہم نے سوچا بڑا کام کر دیا. نبی کی آمد پر ہم نے 500 روپے کا چندہ دے دیا تو ہم نے سوچا بہت بڑا کام کیا، ہم نے 500 کا چندہ دیا. اللہ اکبر، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر سب کچھ نبی کے نام پر لٹا دے پھر بھی ہم نے کچھ نہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ سب کچھ تو میرے نبی کا ہے. یہ جسم میں جان ہے نبی کے صدقے، جو کچھ ملا نبی کے صدقے. بابا کے دوہل احمد رضا خان اعلان تینوں زمان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے تمہارے لیے، اٹھے بھی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، کرامت اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت. مصطفیٰ آئے
से। तो ये एक तमहीदी गुफ्तगू थी मेरी समझाने के लिए, लेकिन आइए उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। नबी आए तो हालात बदल गए। अरब वाले जब सुबह सवेरे उठते हैं, अपने अपने दरवाजे खोलते हैं, और जब दरवाजा खुला तो हालात बदले बदले नजर आए। फिजा खुशबूदार मालूम हुई, चारों तरफ से खुशबूदार हवा, सबके दिमाग मुअत्तर हो गए। और ऐसी खुशबू, अल्लाह अकबर, ऐसी खुशबू अरब वालों ने कभी सूंघी नहीं थी। ऐसी खुशबू अरब वालों ने कभी पाई नहीं थी। आती भी कैसे वो खुशबू मेरे मुस्तफा के आमद के बाद फैली है, मेरे मुस्तफा के आने से पहली है। और हज़रात, मुस्तफा की आमद पर खुशबू फैली, लेकिन एक रवायत ये भी है कि जब मेरा नबी अपनी माँ के शिकम में है, सुभान अल्लाह, अपनी माँ के शिकम में है, मुस्तफा शिकमे मादर में है, हजरत आमना खातून जिधर जिधर से गुजरती है उधर उधर आमना खातून जिधर जिधर से जाती है खुशबू फैलती जाती है। रात का माहौल था, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो औरत के लिए ये जरूरी था कि 1 साल तक वो अपने शौहर का सोग मनाए। 1 साल तक ना तो उसे खुशबू लगाना, 1 साल तक ना तो उसे नए कपड़े पहनना, 1 साल तक ना उसे बनना संवरना, कुछ नहीं। 1 साल की पाबंदी अरब वाले में, अरब का दस्तूर था। लेकिन आमना खातून के शिकम में मुस्तफा विलादत से 6 महीने कबल ही आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो चुका। विलादत से 6 महीने कबल ही आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। मगर आमना खातून जिधर से गुजरती है खुशबू फैल रही है, जिधर जाती है खुशबूदार है। अल्लाह अकबर, अरब की औरतों ने देखा आमना इतनी तेज खुशबू लगाकर निकलती है, क्या इन्हें इनके शौहर के इंतकाल की का गम नहीं है? क्या ये शौक नहीं मना रही है? क्या ये शौक नहीं मना रही है? क्या ये शौक नहीं मना रही है? जी। ये बात अरब में पहला शुरू हो गई। आमना खातून सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बहू है, अब्दुल्लाह की ज़ौजा है, अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है। आमना शौक नहीं मना रही है। एक दिन सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में थे, चंद सरदारों ने रोक कर कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुम सरदार कुरैश हो? कहा बेशक मैं सरदार कुरैश हूँ। तुम्हें अरब का दस्तूर मालूम नहीं है? कहा बेशक मैं सारे दस्तूर को फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात हो गई? कहा सुन, तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी बहू जो आमना खातून है, क्या तुम्हारे बेटे के मरने का उसे गम नहीं? अल्लाह अकबर, इतनी बात कही थी, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे क्या बात ऐसी तुम लोगों ने देख ली कि आप ये कह रहे हो कि मेरी बहू आमना खातून को मेरे बेटे के इंतकाल का गम नहीं? तो उन सरदारों ने कहा हमने ये सुना है आपकी बहू बहुत तेज खुशबू लगाकर निकलती है, वो बदसमझ कर निकलती है। अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, मैं मालूम करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर गए, अपनी ज़ौजा से कहते हैं क्या आमना खुशबू लगाकर निकलती है? क्या आमना खुशबू लगाती है? क्या उसे मेरे बेटे के मरने का गम नहीं है? अल्लाह अकबर, उनकी बीवी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई खुशबू नहीं लगाती। जाओ समझाओ आमना खातून को, मेरी बदनामी हो रही है, जाओ समझा दो उसे। अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा कहती है मैं अकेले नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर, मुझे ये चीज़ मालूम हुई थी, और जब मैं समझाने के गर्ज से आमना के कमरे में गई, जब मैंने नजर उठाकर देखा तो आमना की पेशानी से ऐसा नूर निकला जिसकी मैं ताब ना ला सकी, बेहोश हो गई। जिसकी मैं ताब ना ला सकी, बेहोश हो गई और मैं कुछ बोल न सकी। आप चलो और चलकर खुद आमना खातून से मुलाकात करो और बात करो। अब्दुल मुत्तलिब गए, दरवाजे पर दस्तक दी, आमना खातून से कहा बेटी क्या तुझे अपने शौहर के मरने का गम नहीं? अल्लाह अकबर, आमना खातून की आंखों में आंसू आ गए। कौन ऐसी औरत होगी जिसके दिल में शौहर के मरने का गम नहीं होगा, जिसके दिल में दर्द न होता होगा? आमना खातून कहती है बाजान क्या बात कर रहे हो आप? मेरे मुझसे मेरा दर्द कौन जान सकता है? जो दर्द मेरे दिल में है उसको तो मैं ही महसूस
محسوس کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی پھر تم خوشبو لگا کر کیوں نکلتی ہو؟ ابا جان میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، میں جس راہ چلتی ہوں خود بخود راہ خوشبودار ہو جاتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جہاں میں ہاتھ رکھ دیتی ہوں وہ جگہ مہکتی ہے، اور جس جگہ میں بیٹھ جاتی ہوں وہ جگہ بھی مہکنے لگتی ہے۔ تو ماں کے شکم میں ہے مصطفیٰ، لیکن